السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج پھر ایک بار پیرنٹنگ سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع بڑا سادہ، بچوں کو ایک اچھا پلانر کس طرح سے بنایا جائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی لوگ دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، بس جیسے تیسے زندگی چل رہی ہے، کہاں جا کے ختم ہوگی کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی پلان کیا کر رکھا ہے۔ ہم بھی اس میں سے کئی لوگوں میں ہمارا اپنا بھی شمار ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا آنے والا کل، آنے والا مہینہ، آنے والا سال، اگلے 5 سال، اگلے 10 سال کہاں گزریں گے، کیسے گزریں گے، کیا اچیومنٹس ہوں گی ہماری، ہم کیا کر رہے ہوں گے، ہم یہ سب نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پلاننگ اتنی امپورٹنٹ ہونے کے باوجود کئی لوگ اسے کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ قدرت نے ہمیں 2 بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو کسی اور مخلوق کو یہ صلاحیت میسر نہیں آئی۔ ایک صلاحیت ہے کہ ہم اپنے مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں آگے، اور دوسری صلاحیت ہمارے پاس بحیثیت انسان یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اپنا ماضی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا مستقبل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 بہت بڑی صلاحیتیں ہیں جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان صلاحیتوں کا صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر یہی چیز ہم اپنے بچوں کے اندر کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی صلاحیت جو آگے دیکھنے کی دی ہے، اس کو صرف ویژولائز کرنا کافی نہیں ہوتا، مطلب کہ میں کچھ بھی دیکھ لوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو، اپنے جو ہم مستقبل دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس کو باقاعدہ ہم خود سے ڈیزائن کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سب کچھ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوتا، نہ تو ہمارے اسکول کی کسی لٹریچر میں، نصاب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ بچوں کو پلاننگ کرنا کس طرح سے سکھائی جائے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایسا کچھ بھی پڑھنے میں نہیں آتا، نہ ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں پلاننگ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچوں کو شروع سے، بچپن سے ہی یہ چیز میسر ہی نہیں آتی کہ انہیں پلاننگ کس طرح سے کرنے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو پھر وہ آگے مستقبل میں جب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اپنے مستقبل کو ایک ایسی سٹیج میں سے ہم میں سے ہر شخص آتا ہے جہاں اس کو سیریسلی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ پلان کرے، لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے کیونکہ بچپن سے ہمیں والدین کی طرف سے یا اسکول، کالج کی طرف سے یہ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اسٹیفن کووے امریکہ کے 25 مؤثر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہے، اور اس کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس میں جو وہ دنیا کے 7 جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی جو 7 عادات بتاتا ہے، ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں جو آگے کا، مستقبل کو دیکھ کے پلان کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی بھی چیز کا آغاز اس وقت کرتے ہیں جب ان کو اس کا اختتام پتہ ہو۔ تو یہ تو تھی بیسیکلی پلاننگ کی اہمیت۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے بچپن سے اس کی عادت، یا یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو 7 ہیبٹس میں سے یہ جو دوسرے نمبر کی عادت ہے کہ ہم کس طرح پلاننگ کے حوالے سے بچوں کو اس کامیاب ترین عادت سے بچوں کو جو ہے وہ ان کے اندر لے کے آئیں، اس کی چند ٹپس ہیں کہ بچوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ ایسے پلان کیجئے جو 1 مہینے بعد کے، 6 مہینے بعد کے، 1 ہفتے بعد کے، اس کو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رائٹ ڈاؤن کیجیے۔ فار ایگزامپل، آپ کو کسی اگلے مہینے کسی ٹرپ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو بچوں کو سرپرائز دینے کی کوشش نہیں کیجیے کہ 2 دن پہلے بتایا جائے کہ ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں آلریڈی بہت زیادہ سرپرائزز ہیں، ہم ویسے ہی خود ہی لائف چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کی نا، تو سرپرائزز ویسے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس سے کئی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 1 مہینہ پہلے بچوں کو بٹھائیں
ان کے ساتھ پلان کریں، ان کے آپشن کو پہلے دیکھا جائے کہ کہاں کہاں ہم جا سکتے ہیں۔ اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوگی، جب آپ ان کی رائے لیں گے تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔ دوسرا، پاور آف چوائس کا استعمال ہوگا کہ جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی بھی چوائس رکھ سکیں نا۔ تیسرا، بچوں کو کہیں کہ کون سی ڈیٹ فائنل ہو سکتی ہے، کیا کیا جو ہے وہ ان تاریخ میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، یا یہ تاریخ کیوں زیادہ اچھی رہ سکتی ہے، اس کے اوپر اچھی طرح سے ایک ہیلدی ڈسکشن کر لیں۔ اس کے بعد اس کو لاک کیجئے ڈیٹ کو، اور اس کے بعد جو اس کام میں جو آپ کے ٹاسک ہوں گے کہ ہمیں کھانا کیا پکانا چاہیے، ہمیں گاڑی کس طرح سے کرنی چاہیے، کون کون ہمارے ساتھ انوالو ہوگا وغیرہ وغیرہ، آپ ایک ہیلدی ڈسکشن آپ کی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی۔ اینڈ دین اس کو پھر آپ اکمپلش کر کے دکھائیے، یعنی اس ڈیٹ کو جب آپ جائیں گے اور اس کے بعد آپ بچوں سے ویوز بھی لیں بیٹھ کے، تو یہ کیا ہوگا کہ اس سے ایک پورا ایونٹ جو آپ کا ہے اس سے کمپلیٹ ایک لرننگ ہوگی۔ نارملی والدین کیا کر رہے ہیں آج کل، بچوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہنر نہیں جانتے یہ کہ کس طرح ہر چیز جو والدین بچوں کو دے رہے ہیں اس کو ان کے لیے ایک لرننگ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو ایون گیم کھیلوانے بھی لے کے جا رہے ہیں، اس میں بھی لرننگ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور کئی ایونٹس آپ جو ہے وہ ابھی نیو ایئر مثال کے طور پہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیے، نیو ایئر ریزولوشنز بنائیں کہ ہمیں نئے سال میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، چاہے وہ ہماری ذاتی امپروومنٹ کے کام ہوں، چاہے وہ گھر سے متعلق کام ہوں، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسکلس بچوں کی کوئی امپروو کرنی ہے، اس کے حوالے سے کوئی کام ہو سکتا ہے، ہیلتھ کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے۔ بچوں سے کہیں کہ ہم اگلے سال میں اپنے گھر میں کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم میں کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پہلے تو اکمپلش کروا ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالے کہ وہ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا، بچے ابھی سے اپنے اس آنکھ سے اس مستقبل کو دیکھنا شروع کریں گے، اور جب ان کی یہ جو حس ہے بیسیکلی مستقبل میں دیکھنے کی، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 حصے اللہ نے ہمیں دیے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کریں، یہ حس ان کی استعمال ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ سوچیں کتنی کامن باتیں ہیں اس میں، جو بھی میں باتیں آج کر رہا ہوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ اگنور کی ہوئی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم عام طور پہ اگنور کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے تعلیم تربیت دے رہے ہیں بس یہ کافی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو صلاحیتیں ہیں جو اس کا اب جو برین اس کا پروسیس کرنا شروع کر دے گا، مستقبل کو دیکھنا شروع کر دے گا، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کے حوالے سے ہی کیوں نہ دیکھنا ہو، آہستہ آہستہ پھر وہ بگر امیجز کو دیکھے گا، بڑے پلان بنانا شروع کرے گا۔ کوئی بھی پلان ایک دم سے نہیں بہت بڑا جو ہے وہ بچہ بنانے لگ جائے گا کہ وہ اچانک سے یونیورسٹی میں جا کر اچانک وہ بڑے پلان، اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے آپ گزاریں گے، اور پھر جب وہ اپنے بنائے ہوئے پلان کو اچیو کرتا ہوا دیکھے گا نا کہ آپ نے 1 مہینے پہلے پلان بنایا تھا اور پھر اس کو اچیو کیا، تو وہ جو سینس آف اچیومنٹ ہوگی نا، تو اس کو اس بات پہ یقین پیدا ہوگا کہ ہاں جو میں پلان کر سکتا ہوں اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتا ہوں، ہاں جو میری پلاننگ ہے وہ قابل عمل ہے، وہ جو ہے وہ مکمل بھی ہوتی ہے، اور وہ اس سے مجھے نتائج ملتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس پلان بنا کر وہ ہو نہیں رہے۔ تو چھوٹے پلان بنائیے، آپ کے پاس کئی آئیڈیاز خود سے آتے جائیں گے اس حوالے سے کہ آپ ایونٹس پلان کر سکتے ہیں، آپ بچوں کے گیمز پلان کر سکتے ہیں کہ ہمیں گیم کے لیے جانا ہے، آپ جو ہے وہ بچوں کو پلانٹیشن کروائیں، وہ اس میں بھی بڑی جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے کہ یہ بیٹا بیج ہے اور یہ کس چیز کا بیج ہے، وہ فروٹ بچے کو دکھائیں، اور اس کے بعد اس کو پورے پروسیس سے گزاریں۔ وہ پہلے سے ہی چیک کرتا رہے گا کہ یہ اب ایسا ہو جائے گا، اب ایسا ہو جائے گا، بائی دا اینڈ آف دا منتھ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس میں فروٹس آنا شروع ہو جائیں گے XYZ۔ اس طرح کی کئی جو ہے وہ آپ اپنے خود کے آئیڈیاز کو جو ہے وہ لا کے بچوں کے اس حص کو، جو میرا آج کا ایجنڈا ہے بیسیکلی، وہ اس حص کو کسی طرح آپ نے ٹچ کرتے رہنا ہے، اس کے اوپر کام کرتے رہنا ہے، اس کے پریکٹس کرواتے رہنا ہے، تاکہ کل کو یہ بچے بڑے ہو کے کچھ بڑا پلان کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور مزید اپنے فرینڈس اینڈ فیملیز کے اندر اس چینل کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔